نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رهبر عمر آقا عمر مرشد عمر مولا عمر برتر عمر بالا عمر اعلی عمر اولا عمر ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر میرے واجب الاحترام ذی قدر ذی مقام اساتذہ کرام اور دیگر ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے شان فاروق اعظم کے عنوان پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو اصحابی کا نجوم کی روح سے تمام اصحاب آسمان کے در خشندہ تارے ہیں۔ کبھی تو قرآن میں اعلان ہوتا ہے اولئک هم المفلحون، کبھی اعلان ہوتا ہے اولئک هم الصادقون، کبھی اعلان ہوتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، کبھی اعلان ہوتا ہے اولئک هم الراشدون، کبھی اعلان ہوتا ہے اولئک حزب اللہ، کبھی اعلان ہوتا ہے محمد الرسول اللہ۔ لیکن ان تارے میں سے ایک تارہ ایسا بھی ہے جو حضرت عمر کے نام سے مشہور ہے۔ سامعین محترم، عمر کا مقام جو اسلام کی تاریخ میں ہے، صرف اسلام کی تاریخ میں نہیں بلکہ پورے دنیا کی تاریخ میں عمر کا مقام اونچا ہے۔ عمر وہ عظیم انسان ہے کہ جس کو نبی نے مانگا، تجھے اسلام کی ضرورت ہے، مجھے اسلام کی ضرورت ہے، صحابہ کو بھی اسلام کی ضرورت ہے، لیکن عمر کو اسلام کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، عمر وہ عظیم انسان ہے کہ جس کے کلمہ پڑھنے سے بیت اللہ کا دروازہ کھلا، کہ جس کے کلمہ پڑھنے سے بیت اللہ میں اذان بلند ہوئی۔ عمر اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم انسان ہے جو دو قبیلوں کا فاتح ہے۔ کلمہ ابو بکر نے بھی نبی کا پڑھا تھا، کلمہ عثمان نے بھی نبی کا پڑھا تھا، کلمہ علی نے بھی نبی کا پڑھا تھا، لیکن بیت اللہ میں اذان اس وقت ہوئی جب حضرت عمر امنہ کے لال کی جولی میں آئے۔ دار ارقم میں فاروق اعظم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ خطاب کا بیٹا عمر اسلام لے آئے اور پھر اذان گھر میں ہو۔ آج اذان کعبہ کی چھت پر ہوگی۔ جب میرے پیارے پیغمبر نے ہجرت کا اعلان کیا تو صدیق نے ہجرت نبی کے ساتھ کی، علی نے ہجرت نبی کے حکم پر کی، عثمان نے بھی ہجرت کی، سب صحابہ نے ہجرت کی۔ ہجرت خفیہ کی، کسی نے رات کو ہجرت کی، کسی نے صبح ہجرت کی، کسی نے دوپہر کو ہجرت کی، کسی نے شام کو ہجرت کی، جب کوئی دیکھتا نہ ہو۔ لیکن تاریخ کہتی ہے اول من اسلم علانیۃ فہو عمر، اول من ہاجر علانیۃ فہو عمر، اول من اذن فی دار الکعبۃ فہو عمر۔ جس نے پہلے اعلان نبی کا کلمہ پڑھا وہ عمر تھا، جس نے پہلے اعلان ہجرت کی وہ عمر تھا، جس نے پہلے اعلان بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا وہ عمر تھا۔ جب حضرت عمر ہجرت کرنے لگے تو کعبہ کے سامنے آئے اور کہا یا ابا جہل اہجر بحکم نبی، اے ابو جہل میں نبی کے حکم پر ہجرت کر رہا ہوں، اگر
یتیم کروانا ہے، بیویوں کو بیوہ کرانا ہے تو آ عمر کا راستہ روک لے، میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ عمر اتنے عظیم انسان ہے کہ 10 سال 6 مہینہ خلیفہ رہتے ہیں اور کیسر و کسریٰ کا جنازہ نکالتے ہیں۔ عمر وہ عظیم انسان ہے کہ جس کو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اے عمر جس راستے پر تم چلتے ہو اس راستے پر شیطان نہیں آ سکتا۔ سامعین محترم، میں فاروق اعظم کی شان کو قرآن و سنت کی روشنی میں دکھاتا چلوں۔ وہ فاروق اعظم جس نے میرے پیارے پیغمبر کے سامنے عورتوں کے پردے کی بات کی تو رب نے قرآن اتار دیا۔ کون فاروق اعظم؟ جنہوں نے حرمت شراب کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں دائر کیا تو رب نے قرآن اتار دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ کون فاروق اعظم جس کے رائے کے مطابق واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی نازل ہوئی؟ کون فاروق اعظم جس نے امی عائشہ کی بہتان کو ھذا بہتان عظیم کہا تو رب نے اس سے قرآن کا حصہ بنا دیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ کون فاروق اعظم جس کی شان کے بارے میں یوں بیان فرمائی، لو کان بعدی نبی لکان عمر؟ کون فاروق اعظم جنہوں نے عدل و انصاف کا ڈنکا 4 دنگے عالم میں بجا دیا۔ وآخر دعوانا